اچھا جی، سننا جو جس میسج سے جو بات آئی تھی، یہ تمام صوفیہ کا یہ مشترکہ ایک وہ ہے کہ جب سننے میں کیوں ہم فرق ہے. مثلا ایک بندہ سن لیتا ہے، ایک بندہ نہیں سننا چاہتا، ایک بندہ سننا چاہتا ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہتا، ایک سننا چاہتا ہے عمل کرنا چاہتا ہے. اس کی راہ میں خواہشات بہت ہیں، اور جو صحیح سنتا ہے اس کی مثال کیا ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ ایک کسان، ذرا غور سے سنیے گا، ایک کسان گھر سے اپنی مٹھی میں کچھ بیج لے کے نکلتا ہے، راستے میں کچھ بیج گر جاتے ہیں، پرندے آتے ہیں ان بیجوں کو چگ کے لے جاتے ہیں، یعنی کھا لیتے ہیں. تھوڑی دور آگے جاتا ہے، ایک پتھریلی زمین ہے، اس میں کچھ نمی ہے، کچھ بیج وہاں گر جاتے ہیں. پھر آگے جاتا ہے، یعنی اس نے جانا اس صاف ہموار کھیتوں میں پھینکنے کے لیے بیج. اب آگے ایک جگہ آتی ہے جہاں کانٹے ہیں، جہاں مٹی ہے، کچھ بیج وہاں گرتے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہموار زمین پہ جا کے بیج پھینک دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ جو پہلے چند بیج گرے اور پرندوں نے چگ لیے، یہ اس میں ان لوگوں کی مثال ہے جو کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کوئی اچھی بات یا اچھا کلام، یعنی کلام پاک اگر ان کو سنا بھی دیا جائے، چونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، تو ابلیس اس کے اثرات کو محو کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے. دوسرا، وہ ایک پتھریلی زمین سے گرا جہاں نرم مٹی تھی، پانی تھا، نمی تھی، وہاں بیج کومپل بن کے نکلے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، آگے سٹونز تھے تو وہیں پہ رک گئے اور جل گئے. میں نے کہا یہ وہ ہے جو سننا چاہتا تھا، عمل نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ پتھر کمزور ارادے اور اپنی مضبوطی نہ ہونے کے سبب وہ پوری فصل، وہ بیج ہی برباد ہو گیا. تیسرا، وہاں پہ گرے جہاں کانٹے تھے، نمی تھی، مٹی تھی وغیرہ وغیرہ، وہاں بیج نکل آئے. لیکن وہ بندہ سننا چاہتا تھا، عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر خواہشات بہت تھی. تو کانٹے سمبلائزز جو نشتر کی طرح اس کو کاٹ دیتے ہیں، کسی بھی فصل کو یا کسی بھی پلان کو یا کسی ارادے کو. اور جب صاف مٹی پہ جا کے پھینکا تو وہ خوب فصل نکلی. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا میں جس علم اور ہدایت کے ذریعے مابعوث ہوا اس کی مثال ایک موسلا دھار بارش کی تھی. وہ بارش کا پانی ایک ٹکڑا زمین پر گرا، اس زمین نے اس کو جذب کر لیا، اس میں سے سبزہ نکلا. جو سبزی نکلی لوگوں نے کھایا، لطف اندوز ہوئے. بارش کا کچھ پانی، موسلادھار بارش کا، پتھریلی زمین پر گرا سخت، اور اس نے جذب نہیں کیا اور وہ بہہ نکلا. پھر ایک جگہ کچھ ایسی زمین تھی، تالاب، یہاں بارش پڑی تو وہ تالاب اور جھیل کی مانند ہو گئے، وہاں پانی رک گیا. انہوں نے خود بھی اس سے سیراب ہوئے اور لوگ بھی سیراب ہوئے، اور اس سے انہوں نے فصلوں میں استعمال کیا، یعنی سب کو فائدہ ہوا. انہیں کہا پہلی جو مثال ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم اور ہدایت کے ساتھ مابعوث ہوں. جو لوگ یعنی اس کو ابزارب کر گئے، اس تعلیم کو، اس ڈائریکشن کو، اس روشنی کو، اس ہدایت کو، ان کی پہلی مثال دی گئی ایک سرسبز کھیت زمین کی جس میں ہر چیز جذب ہوئی
انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے علم سیکھا، انہوں نے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ جو پتھریلی زمین تھی جہاں پانی روکا ہی نہیں، وہ اس سے متنبع ہی نہ ہوئے، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور تیسری جو تالاب اور جھیلیں بنی، چونکہ پانی سمبلائزز علم، تو وہ ہدایت اور علم وہ صوفیہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تالابوں اور جھیلوں کی مانند ہیں کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صحابہ کی صحبت پائی اور میں نے انہیں جھیلوں اور تالابوں کی مانند پایا کہ ان کے قلوب علم کے حافظ بن گئے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آیا وہ انہوں نے اس کو اپنے اندر بسایا، اس کو سنا، اس پہ عمل کیا، عمل کرنے سے معرفت حاصل کی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک شخص بھاگا ہوا آتا ہے شہر میں اور کہتا ہے اوئے لوگوں بھاگو یہاں سے، ایک لشکر بہت بڑا آ رہا ہے اور وہ تم سب کو رون ڈالے گا۔ تو کچھ لوگوں نے وہ اس کی بات سن لی اور شام سے پہلے شہر چھوڑ کے چلے گئے، باقی لوگوں نے کہا ہمیں، تو وہ شام تک وہ قافلہ پہنچ گیا جی صبح تک، اور اس ظالموں نے رون ڈالا، سب کو مار ڈالا۔ تو کہا کہ جنہوں نے میری بات کو نہیں سنا ان کی مثال یہی تھی کہ ان کو اس لشکر نے رون ڈالا، شیطانی لشکر نے، اور جو سرے شام نکل گئے تھے انہوں نے میری بات کو سنا اور سمجھا۔